ہے کہ جو الفاظ مؤذن دہراتا ہے جیسے ہی وہ خاموش ہو آپ بھی وہ الفاظ دہرائیں. جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جب راہ پہ پہنچا آپ نے فوراً کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی خاموش ہو آپ نے فوراً کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی خاموش ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بعض لوگ بجائے وہ الفاظ دہرانے کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، تو یہ اس خلاف سنت ہے. جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ نے بھی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ تو آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ مؤذن نے کہا ہے نا کہ آ جاؤ نماز کی طرف، تو ابھی نیکی کا کام ہے نا، تو آپ نے کیا کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ مطلب ہے ان کلمات کا. یعنی تم نماز کے لیے بلاتے رہے ہو تو ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ برائی سے بچنا نیکی کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس طرح سے گویا اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ ہمیں تو نماز کی توفیق دے. جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح تو بھی کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. فجر کی اذان میں اگر مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو جواب میں یہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم. پھر وہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے. پھر جب مؤذن خاموش ہو جائے تو پھر اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، اور پھر اذان کی دعا پڑھنی چاہیے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ